روٹی کھاکر بیوی کے ساتھ جمع کرنے سے اولاد معذور پیدا ہوتی ہے۔ بیوی کو الٹا لٹا کر جمع کرنے سے اولاد ذہنی طور پر کمزور پیدا ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر بیوی کو جمع کرنے سے اولاد لنگڑی پیدا ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ سیدھا لٹا کر بیوی کو جمع کرنے سے اولاد ذہین اور فرما بردار پیدا ہوتی ہے۔ بیوی کو جمع کرنے سے پہلے آنکھیں بند کر لینے سے اولاد محنت کش پیدا ہوتی ہے۔ خاموش ہو کر بیوی کے ساتھ جمع کرنے سے اولاد بہادر اور طاقتور پیدا ہوتی ہے۔ شہوت کی خاطر بیوی کے پاس جانے سے شوہر پر بڑھاپا بہت جلدی آ جاتا ہے۔ دودھ پی کر بیوی کے ساتھ جمع کرنے سے شوہر کی ہڈیاں کبھی کمزور نہیں ہوتی ہیں۔ بیوی کو کالا نمک چٹا کر جمع کرنے سے اولاد میٹھی زبان والی فرما بردار پیدا ہوتی ہے۔ بچے صحت مند اور حسین پیدا کرنے ہیں تو انار کھلا کر بیوی کے ساتھ جمع کیا کرو۔ جس عورت کے بال گھنے اور لمبے ہوتے ہیں ایسی عورت میں شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جو عورت تھوکے پھینکنے کی عادی ہوتی ہیں ان کی اولاد فرما بردار پیدا نہیں ہوتی۔ سیاہ رنگ والی عورت سے شادی کرنے میں بہت سی نعمتیں پائی جاتی ہیں۔ جس کی بیوی کالی رنگ کی ہوتی ہے اس کے شوہر کی طاقت کبھی بھی کم نہیں ہوتی ہے۔ جو عورت بھاگ کر شادی کرتی ہے اس کی اولاد بھی ہمیشہ بھاگ کر ہی شادی کرتی ہے۔ جو عورت زنا کرتی ہے ایسی عورت کی اولاد بھی زنا کرنے کی عادی پائی جاتی ہے۔ قسمت کو چمکانا چاہتے ہو تو گھر سے نکلنے سے پہلے جیب میں گندم کا دانہ رکھ لیا کرو۔ جلد دولت مند بننا چاہتے ہو تو گونگی اور بہری عورت سے فوراً شادی کر لو، پھر کمال دیکھو۔ اس گھر میں ہمیشہ برکت اور رحمت رہتی ہے جس گھر میں پرندوں کو ہمیشہ آنا جانا لگا رہے۔ جس گھر میں پرندے اپنا گھونسلہ بنا لیتے ہیں ایسے گھر سے 3 سال تک غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں الو آ جائے تو سمجھ جاؤ گھر میں کوئی بڑا نقصان یا خسارہ ہونے لگا ہے۔ رات کے وقت گھر میں جگنو کا آنا اس بات کی نشانی ہے کہ قسمت جلد چمکنے والی ہے۔ گھر میں فاختہ کا آنا اس بات کی نشانی ہے کہ گھر کے حالات بہت جلد اچھے ہونے والے ہیں۔ جس گھر میں صبح سویرے تلاوت قرآن پاک کی جاتی ہے اس گھر میں ہمیشہ برکت رہتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل آیت الکرسی پڑھنے سے انسان کا گھر اور انسان خود محفوظ رہتا ہے۔ سب سے زیادہ مفید علاج یہ ہے کہ انسان اپنی دلی خواہشوں اور آرزوؤں کو ترک کر دے۔ جس رفتار سے تیرا مرض چلے اسی رفتار سے تو اس کا علاج کر۔ دنیا عالم اسباب ہے، یہاں پر ہر فعل سے پہلے سبب کا ہونا قدرت کی حکمت ہوتی ہے۔ کون سی شیرنی ہے جو ایک بار چھکنے سے بندہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور وہ شہوت۔ جب بے وقوف آدمی میرے ساتھ حماقت کرتا ہے تو میں یہ سوچ کر برتن میں جو ہوگا وہی باہر آئے گا اس کا جواب دینا پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کی صفاحت کا جواب حلم سے دیتا ہوں۔ ظاہر بینی کے قول سے باہر نکلو، حقیقت خود بخود سامنے عیاں ہو جائے گی۔ جو دلوں کو فتح کرنے کا ہنر جانتا ہو کامیابی اس کے مقدر میں ہوتی ہے۔ جب کسی فرد کو احساس ہوتا ہے کہ اس کا کوئی فعل معاشرے کے افراد کی نظروں میں مذموم سمجھا جائے گا تو اسے کرنے سے ہچکچاتا ہے، یہی ضمیر کی آواز ہے۔ جو عزت کا خواہاں ہے اسے چاہیے کہ دوسروں کی عزت کرے۔ غرور و تکبر کا پھل ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ دلوں کو محبت سے فتح کیا جا سکتا ہے، ظلم سے نہیں۔ والدین کا بچوں کو خرچ سے تنگ رکھنا سخت غلطی ہے، کیونکہ اس سے وہ کینہ بنتے، مگر سیکھتے اور بری صحبت اختیار کرتے اور آخر دولت کا منہ دیکھتے ہی کھاؤ اڑاؤ ہو جاتے ہیں۔ آزمائش جتنی سخت ہوگی اتنا ہی بڑا انعام ملے گا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو ان کو مزید نکھارنے اور صاف کرنے کے لیے آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ حیات کے دروازے کو جب تک کھلا ہے غنیمت جانو، وہ جلدی ہی تم سے بند کیا جائے گا، اور نیکی کے کاموں کو جب تک تمہیں قدرت ہے غنیمت سمجھو۔ اے بندے، مال و اولاد کی کثرت کے بجائے علم و حلم اور عبادت کی کثرت تیز نیکی ہے۔
حمد و الہی پر توجہ تمہارے لیے نفع مند ہے۔ جہاں کہیں جد و جہد ہوتی ہے وہاں قربانیاں ہوتی ہیں، موت ایک عام بات ہوتی ہے، اور جب ہم عوام کی خاطر جان دیتے ہیں تو یہ موت قابل قدر ہوتی ہے۔ دنیا میں اتنی دولت نہیں کہ ایماندار آدمی کو خریدا جا سکے۔ دوست بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ خود کسی کے اچھے اور سچے دوست بن جاؤ۔ جان کی قربانی کرنے والے اگر پیدا ہو جائیں تو مال قربان کرنے والوں کا پیدا کرنا آسان ہے، کیونکہ وہی شخص مال خرچ کرتا ہے جو اپنی جان سب سے پہلے خدا کی راہ میں دیتا ہے۔ کوئی لاچار اور مضطر نہیں گو وہ فضول خرچ ہو۔ جب سوال کرے تو اسے محروم نہ رکھ، اور محتاج اگرچہ سوال میں اصرار کرے مگر اس کو خالی واپس مت جانے دو۔ جو اپنے عاجز و خوار سمجھ کر سلوک کرتا ہے خدا اسے رفیق القدر بناتا ہے، اور جو اپنے کو معزز جانتا ہے خدا اسے ذلیل کرتا ہے۔ اپنے دل کی خامیاں دور کرتے ہوئے ہی سچ کا علم حاصل کرنا ممکن ہے، اور اس کے علاوہ دانش مندی اور امن کی جانب لے جانے والا کوئی اور راستہ نہیں۔ زندہ دل وہی ہے جس کا دل زندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو رحم و کرم پر کبھی نہیں چھوڑتا، ہر مصیبت میں ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جتنا تم اپنی خواہشات اور ضرورتوں کو کم کر دو گے اتنی ہی راحت سکون پاؤ گے۔ جتنا زیادہ امیدوں کو بڑھاؤ گے تمہیں مصیبتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ دنیا کا طلب ہرگز نہ بن، صرف اللہ کی طرف اپنا رخ کر لے۔ اللہ سے محبت رکھنے والا کبھی مصیبت کا شکار نہیں ہوتا۔ اللہ سے محبت رکھنے والوں میں سے ہو جا۔ معصومیت کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ جو بھی دیکھتا ہے اس کی بھلی لگتی ہے، لیکن اصل میں یہ بھیڑوں میں چھپا ایک بھیڑیا ہوتا ہے جو موقع ملتے ہی اپنا وار کرتا ہے۔ شکوک کی موجودگی کے بغیر ہم واقعات اور چیزوں کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یقین حاصل کرنے کا جنون خیالات کو جنم لیتا ہے۔ دوستی کا نازک دھاگا دراصل فرشتوں نے تھام رکھا ہے۔ محبت اور اخلاص کی پریاں جس کی حفاظت کرتی ہوں تو دنیا کی مخالفت اسے کیسے توڑ سکتی ہے۔ آنسو قرب کا ثبوت ہیں۔ جب روح کا روح سے وصال ہوتا ہے تو آپ کو آنسو آ جاتے ہیں۔ منافق وہ ہے جو اسلام سے محبت کرے اور مسلمانوں سے نفرت۔ اللہ کے ساتھ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ، اور انسانوں سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انسان اعمال میں آزاد تو ہے لیکن اس کی آزادی اللہ محدود نہیں، اس لیے کہ اس کے اختیار میں کچھ شائبہ صبر بھی ہے۔ صبر اختیار کر، اگرچہ صبر تکلیف دہ ہے لیکن اس کا پھل نہایت ہی شیریں اور میٹھا ہے۔ جب انسان شیر کو مارنے کی نیت سے جنگل کو جاتا ہے تو اسے شکار کھیلنا کہتے ہیں، لیکن شیر انسان کو مارنے کے لیے حملہ کرتا ہے تو اسے درندگی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جرم اور انصاف میں صرف اتنا ہی فرق ہے۔ دولت مند پر حسد مت کرو، کیونکہ دولت کی لذتیں فانی اور عارضی ہیں۔ دوسروں کی خوشی اور آسودگی پر حسد نہ کرو، اس لیے کہ ان پر سرور زندگی کچھ روزہ ہے۔ محلب نے اپنی اولاد سے کہا تھا کہ اے فرزندو، اگر تمہیں بازار میں کہیں رکنا پڑے تو وہیں رکو جہاں ہتھیار فروخت ہوتے ہیں، یا اگر تمہیں کتابیں خریدنی ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھ کر جس عورت سے اس کی خیریت جانو گے وہی عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی بہت بڑا سانحہ گزر گیا مگر کسی شخص کی آنکھوں ہلکی سی نمی نہ آئی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حد درجے کا سخت اور پتھر دل ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے صبر کا دامن تھام لیا ہو۔ بزرگوں کی کہانیاں سننے اور سنانے میں زندگی خوشگوار اور بہتر گزرتی ہے، کیونکہ اچھی کتابوں اور کہانیوں سے دماغ تر و تازہ رہتا ہے۔ بزرگوں کی خدمت کرنے سے زندگی میں آسانیاں آتی ہیں
اور جب بندہ خود بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی اولاد بھی اس کی خدمت میں لگ جاتی ہے۔ نعمتیں اور خوش بختی اس وقت تک حقیقی ہیں جب انسان نے ان کو اپنی کوشش و اہلیت کی بنا پر حاصل کیا ہو۔ بغیر محنت کے چیر پھاڑ کرنے والی نعمت کسی خوشی کا باعث نہیں بن سکتی۔ اگر ہمیں ایک دوسرے پر اعتماد نہ ہو تو ہر ایک صرف اپنی ہی آمدنی پر گزارا کرتا ہے۔ ہم میں سے اکثر کے نزدیک اصل زندگی وہ ہے جسے دوسرے گزارتے ہیں۔ دوست کی ناکامی پر مغموم ہونا اتنا دشوار نہیں جتنا اس کی کامیابی پر مسرور ہونا مشکل ہے۔ ہم اپنے دوستوں کے بغیر رہ سکتے ہیں لیکن ہمسائوں کے بغیر نہیں۔